ایجنسیوں کو اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مولویوں نے جس قسم کی باتیں کر دی ہیں یا یہ جو عالم ہیں انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے، اگر اس پہ واقعی عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا اور مسجد اور ممبر سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی عاصم منیر صاحب کے خلاف، تو یہ ایک نئی آگ لگ جائے گی اور عاصم منیر صاحب کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی ان کی برانڈنگ نہیں ہو پا رہی، پہلے ہی وہ عوام میں مقبول نہیں ہو پا رہے، پہلے ہی وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر پا رہے جس سے پبلک کے اور ادارے کے بیچ میں جو خلیج ہے وہ کم ہو سکے، تو اس سے تو خلیج اور بڑھ جائے گی جب مسجد اور ممبر سے بھی ان کے خلاف آواز اٹھ جائے گی۔ تو اب جناب جو علماء اکرام نے یہ سپیس حاصل کرنے کی کوشش کی اور جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک تو انہوں نے استثناء کو غیر اسلامی، غیر شرعی اور قرآن پاک کے خلاف قرار دے دیا۔ ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ نمبر دو، انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو بین الاقوامی استحکام فورس یا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو جا رہی ہے اس کا حصہ پاکستانی فوج کو بالکل مت بنائے، یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ نمبر تین، مریدکے میں جو کچھ ہوا، جیسے وہاں پہ انسانوں کو کچلا گیا اور جس طرح لاشیں چھپائی گئیں، جس طرح زخمی چھپائے گئے، اس پہ انہوں نے کہا کہ رضوی برادران کہاں ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیا کیا، یہ بھی علماء نے معاملہ اٹھایا۔ نمبر چار، علماء نے زور دیا اس بات پہ کہ چار دیواری سے باہر نکلیں، جب حکومت بدمعاش ہو جائے تو ہڑتالیں اور احتجاج جائز ہوتے ہیں۔ نمبر پانچ، جن مولویوں نے یا درباری ملاؤں نے جا کے خوشامد کی عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اور جنہوں نے جوتے پالش کیے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مدح سرا قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی تائید لینا حکمرانوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، تو ان مولویوں کو بھی اپنے سے الگ کر دیا کہ یہ تو مدح سرائی کرنے والے مولوی ہیں، کمرشل قسم کے ملا ہیں۔ تو یہ گئے اور جا کے انہوں نے تعریفیں کر دی، جو ان کو بلایا گیا انہوں نے وہ کر دیا۔ پھر جو ایک طاہر اشرفی نے بات کی تھی بیعت لینے کی کہ وہ عاصم منیر کے ہاتھ پہ بیعت لینا چاہتے ہیں، 30 لاکھ علماء اور طلبہ بھی میرے ساتھ ہیں اور ہم بیعت کرتے ہیں عاصم منیر کے ہاتھ پہ، تو اس پہ مولویوں نے بہت ٹھوکا۔ یہ طاہر اشرفی صاحب کو علماء اکرام نے چنگی بھلی کلاس لے لی انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی وہاں یہ نعرے لگانا کہ تمام علماء بیعت کے لیے تیار ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ لوگ خلیفہ اسلام بن کر بیعت لینے نہیں آئے۔ پھر ایک اور بات بھی اس میں کہی گئی کہ غیر مشروط بیعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ یہ جناب علماء اکرام نے کہا۔